فی زمانہ ہمارے دینی ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اولاد کی تربیت کے متعلق تو کافی بیانات ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے کہ اولاد کے حقوق ادا کس طرح کرنے ہیں، ان کی تربیت کے لیے مجھے تو زیادہ تر کوئی بات نظر نہیں آتی. تو اس لیے بھی ذرا آپ سے عرض ہے کہ والدین سے بھی عرض کر دیں کہ وہ بھی اپنی اولاد کے معاملات میں عدل سے کام لیں، اور یہ بھی عرض فرما دیں کہ اگر اولاد یہ معاملات دیکھے تو ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بڑی مہربانی ہوگی. ہمارے ہاں ماں باپ کو بھی عرض کیا جاتا ہے، ان کے حقوق بھی وقتاً فوقتاً دونوں پارٹیوں کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، ریت ریت ہوتی ہے. ماں باپ بادشاہ ہیں تو ریت کو جھک کر ہی رہنا پڑے گا، ورنہ ریت اگر بادشاہ کے سامنے سر اٹھائے گی تو پھر سر اس کا کچل دیا جائے گا. تو بہرحال ماں باپ کے اپنے حقوق قرآن کریم نے کھول کر بیان کیے. معاذ اللہ، ماں باپ ظلم کرتے ہیں، اگرچہ اولاد کو پھر بھی حسن سلوک کی طرف ہی رہنا ہے، لیکن ماں باپ کو آخرت میں جواب دہ ہونا ہوگا. ماں باپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنے اولاد پر ظلم کرے یا اس پر کوئی بیجا سختی کرے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اولاد کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے. ماں باپ کچھ بھی کریں اس کے ساتھ، اگر کوئی بیٹا ماں باپ کے خلاف ہو جائے گا نا، یہ معاشرہ بھی اس کو نہیں بخشے گا. یہ ماں باپ کا غدار ہے، بھلے کچھ بھی ہو. لیکن جو بھی سمجھدار آدمی وہ بولے گا کہ یار ماں باپ ہے نا، ماں باپ تو بولیں گے، آپ برداشت کر لیا کریں، صبر کر لیا کریں. یہ الحمدللہ معاشرے کا بھی یہ پلس ذہن ہے ماں باپ کے بارے میں. یہ نہ ہوتا نا تو معاشرہ تختہ الٹ جاتا. تو اس لیے ماں باپ کو سرزنش کرنے، ان پر سختیاں کرنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. میں صحیح کہتا ہوں، ماں باپ دھکے مارے تو پاؤں پکڑ لینا چاہیے کہ میں یہ قدم چھوڑ کر پھر جاؤں گا کہاں. یہ سب کو نصیحت ہے، وصیت ہے. ماں باپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، چاہے ماں باپ ظلم کرے. مطلب بڑے ہیں نا، ہو جاتا ہے کبھی، ان کو کرنا نہیں چاہیے ایسا، ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جانے ان کا رب جانے، میں اور آپ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے، ان کو اجازت ہے یہ ہمیں سزا دیں، ہم ماں باپ کو سزا نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.